بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام عزم کے ساتھ آپ کا میزبان افروز حاضر خدمت ہے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو تحریک آزادی ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر پر جو غیر قانونی قبضہ ہے ہندوستان کا، اس سے کون واقف نہیں ہے کہ وہ قبضہ کن حالات میں ہوا اور کس طرح بندوق کے زور پر کشمیریوں کو یرغمال بنایا گیا۔ کشمیری مسلمانوں پر گزشتہ ایک صدی سے ہندو ڈوگرا مہاراجے ظلم ڈھاتے چلے آ رہے تھے۔ ان مظالم کے خلاف پورے برصغیر میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے رہے، اور 1931 میں علامہ اقبال کی صدارت میں کشمیر کمیٹی قائم ہوئی، جس کی اپیل پر ہزاروں کی تعداد میں رضاکار ریاست جموں کشمیر میں داخل ہوئے، جو ڈوگرا حکومت کی اسلام دشمنی کے خلاف گرفتاریاں پیش کرتے تھے۔ ریاست کی جیلوں میں جگہ نہ رہی تو مہاراجہ کی درخواست پر برطانوی حکومت رضاکاروں کو پنجاب میں گرفتار کرنے لگی۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں پہلا کشمیر ڈے 14 اگست 1931 کو منایا گیا، اور اسی تاریخ کو پاکستان وجود میں آیا، جو ایک دوسرے کے مابین بہت گہرے تاریخی، جغرافیائی اور دینی رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین، تقسیم ہند کے وقت ریاست جموں کشمیر ایک بڑی ریاست تھی جس کا رقبہ 84,471 مربع میل۔ اس کی بین الاقوامی سرحدیں تبت، چین، افغانستان اور ایک مختصر علاقے سے قطع نظر روس سے ملتی ہیں۔ یوں اس ریاست کی فوجی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس کی مجموعی آبادی 40 لاکھ تھی، جس میں 77% مسلمان تھے۔ اس ریاست کے سلسلہائی کوہ سے نکلنے والے دریا یعنی دریائے سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے اس پورے علاقے کو ایک جغرافیائی وحدت میں پرو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست کی سڑکوں اور ریلوے مواصلات کا سلسلہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کی ایشیائی برآمدات و درآمدات یہاں سے گزر کر جاتی تھی۔ ان حقائق کی بنیاد پر ریاست کے مہاراجہ نے پاکستان سے معاہدہ قائمہ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پر دستخط کیے، جس کا ظاہری مقصد پاکستان کے ساتھ موجودہ تعلقات کا تسلسل قائم رکھنا تھا، مگر در حقیقت یہ معاہدہ ایک مکروہ سازش کا حصہ تھا۔ سازش یہ تھی کہ بھارت کے ساتھ ڈاک اور تار کا نظام قائم کرنے کی مہلت مل جائے، اور اس عرصے میں کشمیری مسلمانوں کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ 15 اگست 1947 کو بھارت کی طرف سے مہاراجوں کو پیغام پہنچایا گیا کہ وہ کشمیری مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنے کی مہم تیز کر دے۔ اس پیغام کے ملتے ہی صفاق ڈوگرا حکومت نے خونریزی کا بازار گرم کر دیا۔ روزنامہ دی اسٹیٹس مین کلکتہ کے ایڈیٹر آئن سٹیفنز نے لکھا کہ 11 ہفتوں میں جموں کشمیر سے 5 لاکھ مسلم آبادی کا صفایا کر دیا گیا۔ 2 لاکھ تو ایسے نیست و نابود ہوئے کہ ان کا سراغ تک نہیں ملا۔ باقی ماندہ مسلمانوں نے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مغربی پنجاب میں بھاگ کر جان بچائی۔ سامعین، 1 سال کی بحث و تمہیز کے بعد سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو ایک قرارداد منظور کی، جس میں فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام استصوابی رائے کے طریقہ کار کا اعلان کیا گیا تھا۔ یعنی 27 اکتوبر 1947 میں جب ہندوستان نے فوجی طاقت کی بنیاد پر کشمیر پر قبضہ جما لیا، تو اقوام متحدہ نے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا، اور پنڈت نہرو نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ ہم جموں کشمیر کی ریاست میں استصوابی رائے کے پابند ہیں، مگر در پردہ ریاست کو بھارت میں ضم کرنے کے اقدامات کرتے رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سلامتی کونسل کی طرف سے نامزد ڈاکٹر گراہم نے 1951 اور 1958 کے درمیان رائے شماری کے حوالے سے 6 رپورٹیں پیش کی، جس سے بھارت نے مسترد کر دیا اور پاکستان منظور کرتا رہا۔ پاکستان کی شروع دن سے کوشش تھی کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے۔ سامعین، بھارت کے سابق حکمرانوں کی طرح موجودہ مودی سرکار بھی کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے دبانے کے لیے سرگرم ہے،
اور وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو فوجی قوت کے ذریعے دبانا چاہتی ہے۔ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارت کی حکمران بی جے پی کا پاکستان اور کشمیر کے بارے میں موقف غیر لچکدار ہے۔ اس نے پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکراتی عمل سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ یہ صرف بھارت کی سخت گیر ہندو فرقہ پرست سیاسی جماعت کا ہی موقف نہیں ہے، بھارت کے نام نہاد سیکولر جماعتوں کا اصل چہرہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمیشہ کشمیر میں چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت رہی ہو بھارت کے اندر، لیکن کشمیریوں پر ظلم و ستم ہمیشہ جاری رہا اور کبھی بھی کشمیریوں کی نہیں سنی گئی، اور تنازع کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا کبھی بھی ہندوستان کے حکمرانوں نے مثبت جواب نہیں دیا۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع ہے۔ یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت نے ماضی میں کبھی بھی اس مسئلے کے حل کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ وہ اب اس کے لیے آمادہ ہے۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سرحد پار کی مداخلت قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کا مودی سرکار اپنے گودی میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔